یہاں تک کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جو عرب بھی نہیں تھے، فارس کے تھے، فارس ایران کے، ایک جنگ میں، ایک لڑائی میں صحابہ کرام نے حضرت سلمان فارسی کو اپنا امیر بنایا۔ عرب دوسری قوموں کو برداشت نہیں کرتے تھے، اپنے ساتھ برداشت نہیں کرتے تھے، اپنا امیر بنانا کہاں سے برداشت کریں گے؟ لیکن صحابہ نے کمانڈر اور امیر کس کو بنایا؟ ایران کے حضرت سلمان کو، جو فارسی بان تھے۔ تو جب یہ لشکر لڑائی کے لیے گیا ہے، اور حملہ بھی کہاں کرنا تھا؟ ایران پہ، فارس پہ حملہ کرنا تھا۔ تو جب یہ لشکر گیا ہے، انہوں نے، جو اس وقت آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، ایران میں رہتے تھے، ان کے قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تو حضرت سلمان فارسی جو کمانڈر تھے اس قوم کے، عربوں کے، انہوں نے کہا صحابہ کو کہ ابھی حملہ مت کرو، ہمیں نبی نے حکم دیا ہے کہ پہلے ہم دین کی دعوت دیں، اگر وہ دعوت کو ٹھکرا دیں گے تو پھر ہم ان پہ حملہ کریں گے، اور ہم ان کو 3 دن مہلت دیں گے سوچنے کے لیے۔ بھائی توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ یہاں تھانہ ہے قریب میں، کیونکہ جب میں بات سمجھ میں نہیں آتی پھر میں پولیس بھی بلوا لیتا ہوں سمجھانے کے لیے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل فارس سے خطاب کیا، جن سے لڑنے کے لیے آئے تھے ان سے خطاب کیا، تقریر کی، کہا کہ دیکھو ہم تم سے نہیں لڑیں گے جب تک ہم تمہیں دین کی دعوت نہ دے دیں، اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو ہماری تمہاری پھر کوئی لڑائی نہیں ہے۔ تو دعوت کا آغاز کیسے کیا؟ یا اہل فارس انا رجل منکم ترون العرب یطیعوننی، اے اہل فارس میں تمہاری قوم کا آدمی ہوں، لیکن تم دیکھتے ہو کہ عرب میری اطاعت کر رہے ہیں اور میری کمانڈری میں جنگ لڑ رہے ہیں۔ یعنی اس میں بتا دیا کہ میں جس مذہب کی طرف تمہیں دعوت دے رہا ہوں اس میں قوم پرستی، بولو بھائی، نہیں ہے۔ اور قوم پرستی کو ختم کرنے کے لیے عرب جو اونچی قوم تھی، انہوں نے ایک عجمی کو اپنا کمانڈر بنایا ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اسلام میں قوم پرستی نہیں ہے، عرب عجم کا فرق نہیں ہے۔ اور پھر کہا کہ دیکھو، یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں عرب کی کمانڈری کر کے تمہارے سے لڑ رہا ہوں، اپنی قوم سے لڑ رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ میں قومیت کی بنیاد پہ نہیں لڑ رہا، ہماری جنگ، ہماری لڑائی کلمے کی بنیاد پر ہے، حق اور باطل کی بنیاد پر ہے، کہ جو حق پر ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے، چاہے وہ ہماری قوم کا ہو یا نہ ہو، اور جو باطل پر ہوگا ہم اس سے لڑیں گے، چاہے وہ ہماری قوم کا ہی کیوں نہ ہو۔ یہ دعوت اور یہ سوچ دنیا میں کون لے کر آیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمام پیغمبر یہی دعوت لے کر آئے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ چیز اب صرف دیندار طبقے میں نظر آئے گی، علماء میں، صلحاء میں نظر آئے گی، مگر عوام میں لسانیت اور قومیت آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے۔